اچھا سینیٹر صاحب، تھوڑا سا اگر ان واقعات سے پیچھے چلے جائیں تو مشرق وسطیٰ کے 2-3 ممالک نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائے، تسلیم کیا، پھر سعودی عرب کی بات چلی، امریکن ثالثی میں وہ کافی قریب پہنچ گئے تھے، اس کے بعد یہ اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو اس پورے اس کو کانٹیکس کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی عرب کا جو کردار رہا ہے اس پر بھی تنقید ہوئی کہ جی آپ تو انہیں تسلیم کرنے چلے تھے، اور جو مسلم ممالک کا اوورآل کردار رہا ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ جہاں حکومتیں ہیں، بادشاہتیں ہیں، عوام میں ایک غصہ پایا جاتا ہے۔ تو کیا یہ جو معاملہ ہے یہ عرب سپرنگ 2 کی طرف بھی جا سکتا ہے؟ کچھ تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ میں اس سے پوری طرح اتفاق نہیں کرتا۔ دیکھیں نا، سعودی عربیہ ہو یا قطر ہو، قطر میں تو آپ کو پتا ہے انہوں نے ہوسٹ کیا ہے حماس کی قیادت کو، ایران ہو یا ترکی ہو، انڈونیشیا ہو یا ملیشیا ہو، اور پاکستان نے پہلے ذرا تھوڑا سا سٹینڈ کمزور تھا، دھیما تھا، مدم تھا، پھسا تھا، بعد میں اسٹرانگ سٹینڈ لیا۔ بلکہ آپ کے جو سفیر ہیں نیو یارک میں منیر اکرم صاحب، انہوں نے بڑا اسٹرانگ یونائیٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں سٹینڈ لیا، تو وہ بولے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب امریکہ کے وزیر خارجہ بلنکن سعودی عربیہ کے جو وزیر اعظم کو ملنے آئے، محمد بن سلمان، جو اسے ایم بی ایس کہتے ہیں، تو ایم بی ایس نے اس کو ساری رات انتظار کروایا اور پھر نیکسٹ ڈے ملاقات دی۔ اصل میں یہ جو کچھ عرب ممالک نے اسرائیل سے جو نام نہاد صلح بھی کی ہے یا نارملائزیشن کی ہے، وہ بیسکلی جب امریکہ سے مایوس ہوئے تو انہوں نے کہا کہ امریکہ کے باپ کے پاس جاتے ہیں، یعنی کہ اسرائیل کو، اسرائیل کی لابی جو ہے وہ امریکی کانگریس کو کنٹرول کرتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جو نیا ان کا کانگریس کا جو اسپیکر الیکٹ ہوا ہے مائک جانسن، پہلا کام کیا ہے انہوں نے، اور چیزیں چھوڑ کے کہ فوراً اسرائیل کے لیے مدد بھیجی جائے، اور اس میں اتفاق رائے سے ہوا۔ چند جو تھے، کچھ خواتین دلیر خاتون ہیں، سیاہ فام بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، وہ بولی ہیں، باقی تو سارے لیٹ گئے ہیں۔ تو کسی نے بڑا اچھا کہا تھا، ایک جرنلسٹ تھا بڑا مشہور، اس نے کہا تھا کہ اسرائیلی آکوپائڈ ٹیریٹری صرف غازہ یا ویسٹ بینک نہیں ہے، امریکن کانگریس بھی اسرائیلی آکوپائڈ